میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، بچپن سے ہم یہ آیت مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سنتے رہتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں لقد کان لکم، آپ بھی پڑھ لیجئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں، عربی کے اندر کیا فصاحت اور کیا بلاغت ہے، کاش ہمیں اس کی بھی کچھ شد بدھ آ جائے، مجھے بھی آ جائے، آپ کو بھی آ جائے، تو یقین کریں سارے ذوق اور سارے مزے ہم بھول جائیں۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عام طور پہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیت اور جگہ پر بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، وہاں پر اسوہ حسنہ پہلے لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کا نام، ذرا غور کیجیے گا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یہاں پر ذرا غور فرمائیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں حضور کا نام پہلے، اسوہ حسنہ کا نام بعد میں، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حضور موجود ہیں تو اسوہ حسنہ کی ابتدا ہوگی، اگر حضور نہیں ہے تو اسوہ حسنہ بھی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عربی زبان کے اندر مذکر اور مؤنث جیسے ہمارے ہاں بھی معاملہ چلتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، کانت بھی مؤنث، اسوہ حسنہ بھی مؤنث، دو مؤنث لے کر آئے تو مؤنث دو جمع ہو کے بھی ایک مرد کے بارے میں ایک مرد کے برابر گواہی بنتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کا تذکرہ ہے تو لقد کان لکم، کانا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کانت آخر میں تا آ جائے تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ یہ مؤنث ہے، تا آ رہی ہے نا آخر میں، مؤنث کی بنیادی نشانی یہ بھی ہے کہ تا آخر میں عام طور پہ ہوتی ہے، اسوۃ حسنۃ، یہ تا جو آ رہی ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ کانا مذکر ہے، اسوۃ حسنہ مؤنث ہے، تو مذکر اور مؤنث جب جمع ہوتے ہیں تو پھر ایک مضبوط اور منظم اور ایک عالی شان ترتیب قائم ہوتی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں یہ نقطہ بھی بیان فرمایا۔ تیسرے نمبر پہ جو میں سب سے اہم بات عرض کرنا چاہوں گا، اسوۃ حسنہ یہ حسین سے نکلا ہے۔ آج ہم سب خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا، کھانے میں ہو تو خوبصورت سجا ہو کھانا تو دل کرتا کھانے کو، گندا ہو تو دل نہیں کرتا، کپڑے خوبصورت ہوں تو پہننے کو دل کرتا ہے، گندے کپڑے ہوں تو پہننے کو دل نہیں کرتا، شوز صاف ستھرے ہوں تو پہننے کو استعمال کرنے کو دل کرتا ہے، گندے ہوں تو دل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ظاہری طور پہ جیسے خوبصورتی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، اور اس کا حکم بھی ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی، خوبصورتی آدھا ایمان ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اس سے کروڑوں گنا اندر کی طہارت، اندر کی صفائی، اندر کا حسن یہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ ضروری ہے۔ تو فرمایا اگر تم ظاہری طور پہ خوبصورت بنگلے بنا لو، ظاہری طور پر خوبصورت لباس بنا لو، ظاہری طور پر خوبصورت پھل پھول بوٹے پودے سب کچھ لگا لو، لیکن اگر تمہارا اندر حسین نہیں ہے تو تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا اندر حسین بنانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اندر کو خوبصورت بنانا، ظاہری طور پہ اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں، اتنی خوبصورتیاں، سب کچھ موجود ہے،
اندر پریشان ہے، ہر بندہ ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو ان ڈپریشنوں سے نکالے۔ اس کی ایک ہی وجہ کہ میرا آپ کا اندر حسین نہیں ہے۔ اندر جب حسین ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے سے اندر حسین ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی شے سے رب کعبہ کی قسم حسین نہیں ہو سکتا۔ سید انور کا ایک عجیب واقعہ، کہنے لگا کہ میں باہر کسی ملک گیا جہاں پر دین کے اعتبار سے کافی سختی تھی، داڑھی پگڑی میں بھی سختی تھی۔ وہاں پر جب میں اندر جانے لگا تو وہاں آئی جی کا دورہ تھا قدرتی، تو اس سے ملاقات ہوئی، پھر بعد میں بھی دوبارہ ملاقاتیں ہوئی، تو وہ کہنے لگے ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ تو میں نے کہا میرے کچھ سوالات ہیں، پہلے میں کروں گا۔ تو سوال یہ کیا کہ آپ لوگوں کے فلاں فلاں سٹار جن کو آپ یوں دیکھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لڑکے لڑکیاں ان پہ مرتی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں ڈالروں میں پاؤنڈوں میں ان کے پاس چیزیں اثاثے موجود ہیں، 1-1 کلومیٹر کی دوری کے اوپر ان کا گھر کا دروازہ شروع ہوتا ہے انٹرسٹ کے بعد جا کے، اتنے بڑے بڑے محل، یہ بتاؤ وہ مرا کیسے؟ اس نے تو ایک ایک کا نام بھی لیا، کوئی 10 گنوائے اس نے، مجھے وہ نام یاد نہیں ہے، جو سٹار جن کو وہ سمجھتے تھے۔ کہا وہ اوور ڈوز ہو کے کیوں مرا؟ ڈپریشن کی وجہ سے۔ فلانا خودکشی کر کے کیوں مرا؟ ڈپریشن کی وجہ سے۔ فلاں ایکسیڈنٹ کے اندر اپنی گاڑی ٹھوک دی جا کے خودکشی کر لی، کیوں ایسے کیا؟ ڈپریشن کی وجہ سے۔ اگر میرے عزیزو ہم اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا چاہتے ہیں، نہ یہ امیری سے نکلنی ہے، نہ یہ غربت سے نکلنی ہے، نہ یہ اعتدال والے نظام سے نکلنی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اندر کے ڈپریشن اور اندر کی ظلمتیں ختم ہو جائیں اور اندر حسن والا بن جائے۔ اندر دیکھیں صبح ہم اٹھتے ہیں تو منہ سے بھی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، آنکھیں بھی گندی ہوتی ہیں، ادھر بھی رالیں لگی ہوتی ہیں، کسی کا کچھ معاملہ کسی کا کچھ معاملہ، تو خوبصورت کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے؟ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیور چلا رہا ہے یا آپ خود چلا رہے ہیں، اور سکرین گندی ہو، اس کو صاف کر دیا جائے، چند قطرے پانی کے لگتے ہیں تو سکرین صاف ہو جاتی ہے، تو خوشی ہوتی ہے کہ دکھ ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے یا بے سکونی آتی ہے؟ سکون آتا ہے۔ تو جب یہ سکرین صاف ہوگی تو کتنا سکون آئے گا؟ جس کو کئی سالوں سے گناہوں کی ظلمت نے گندا کر دیا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے ان لسیئۃ ذنبا سوادا فی الوجہ وظلمۃ فی القلب۔ جب اسوہ حسنہ کو انسان چھوڑتا ہے، اپنی من چاہی پہ چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی اسوہ حسنہ کی ترتیب پہ نہیں چلتا، تو اللہ چہرے سے رونق ختم فرما دیتے ہیں اور اندر ظلمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ پھر یہ ڈپریشنوں کی دوائیں کھا کھا کے سکون حاصل کرنے کے لیے میرا آپ سے ایک سوال ہے، انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے عام طور پر کس لیے کرتا ہے؟ بے حیائی کی طرف جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ سکون کے لیے جاتا ہے۔ شراب پیتا ہے سکون کے لیے پیتا ہے، فلاں کام کرتا ہے سکون کے لیے کرتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ آج تک کسی کو ان چیزوں سے سکون ملا ہے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، جن کو اس لیول پر اس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان سے بھی اللہ نے ملاقاتیں کروائی، اللہ نے ان کو توبہ بھی کروائی، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت جانیے کہ ان کے پاس بھی سکون نہیں، تو میرے آپ کے پاس کہاں سے آ جائے گا؟ اللہ نے اس چیز کے اندر سکون رکھا ہی نہیں ہے، ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ان کے اسوہ حسنہ، جو مبارک ضابطہ حیات جو آپ نے پیش فرمایا ہے، اگر اندر کو حسین کرنا ہے، دیکھیے جیسے مختلف خوبصورت فلاں قلعہ بنا، اس کی کوئی دلیل مانگے، سورج بڑا خوبصورت ہے، چاند بڑا خوبصورت ہے، آسمان بڑا خوبصورت ہے، کوئی دلیل مانگے کہ اس کی کیا دلیل ہے، تو ہم سارے اس کو کہیں گے اپنے دماغ کا علاج کراؤ،
کہ بھئی اس کی بھی تاج محل کی کوئی دلیل مانگے کہ تاج محل خوبصورت، اس کی کیا دلیل ہے، تو سارے کہیں گے یہ پاگل ہے بھائی۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوبصورت، احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسن والا اسوۃ حسنہ بھی اور ظاہری طور پر بھی آپ جیسا حسن والا میں نہیں، کائنات کی کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھے تو تب کوئی کہ کسی کے گھر میں ایسا چاند امڑ کے آئے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایسا خوبصورت پیدا ہی نہیں ہوا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور ہر عیب سے محفوظ رکھا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے خود چاہا۔ نام محمد کے سبب لب سے لب ملتے ہیں، آپ بھی بولیے، نام محمد کے سبب لب سے لب ملتے ہیں، کاش کہ ہمارے دل بھی مل جائیں نام محمد کے سبب۔ نام محمد کے سبب لب سے لب مل جاتے ہیں، اللہ کی قسم ان کی مان لیں، ان کی غلامی میں آ جائیں، اور ہم اپنے خاندانوں کی تاریخ کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں۔ 100 سالہ تاریخ، 200 سالہ تاریخ، 600 سالہ تاریخ، فلاں بزرگ، فلاں ہستی، سب سر آنکھوں پر، سر متھے پر، ان سب کو سائڈ پہ کر دیں۔ آئیے ہم 1400 سال پچھلی تاریخ کو لے کر ایک جان کیوں نہیں ہو جاتے؟ نام محمد کے سبب لب سے لب ملتے ہیں، جیسے نام محمد کے سبب لب سے لب ملتے ہیں، کاش کہ ہمارے دل بھی مل جائے نام محمد کے سبب۔ آج دل ملانے کے لیے میاں بیوی تیار نہیں، باقی کسی نے کیا تیار ہونا ہے؟ تو ہم نیت کریں کہ ہم نے سیرت مبارکہ کو جو سننا ہے، سیکھنا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اپنانا بھی ہے، خالی سننا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اندر سے خوبصورت تھے، اور صحابہ نے اس کی غلامی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اندر سے پاک اور صاف کیا، تابعین نے، اہل بیت عظام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور آج تک اولیاء نے۔ ہم نے بھی یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بھی اپنا اندر خوبصورت بنانا ہے۔ ظاہری طور پہ خوبصورت نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پہ خوبصورت ہے، ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو عربوں کے ہاں غلاموں کی جو اقسام تھی وہ 10 طرح کی تھی، سب سے نیچے والی قسم میں بلال حبشی کا شمار ہوتا تھا، لیکن اندر کو اسوہ حسنہ کے ساتھ مزین کیا تو رب نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ اندر سے اسوہ حسنہ کو اپنایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یوں بیٹھے ہوتے تھے، 22 لاکھ مربع میل کی مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور ادھر سے سیدنا بلال آتے تو اپنی کرسی چھوڑ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے ہوئے کہتے مرحبا سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال تشریف لائے ہیں۔ چند میں آپ علیہ السلام نے فرمایا سمعت دفن علیک بین یدیک، اے بلال میں جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے محسوس کرتا ہوں، اے بلال تیری قدموں کی آہٹ اپنے آگے محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے اسوہ حسنہ اپنانے کے صدقے سے یہ مقام عطا فرمایا، اس لیے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، جن 2 چیزوں کو تم لوگ دیکھتے ہو، اللہ کہتے ہیں میں تو ان کو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ ہم کن 2 چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ یا صورتوں کو دیکھتے ہیں، یا سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، مال عہدے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو ان دونوں چیزوں کو نہیں دیکھتا، میں کون سی چیزوں کو دیکھتا ہوں؟ وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے اندر اسوہ حسنہ سے مزین ہوا کہ نہیں ہوا، اور تمہارے اسوہ حسنہ سے مزین کر کے تمہارے جسم اور باڈی کے اندر کچھ تبدیلی بھی آئی ہے کہ نہیں آئی، کہ خالی باتیں ہی ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آگے کیا ہے؟ نہ ہو جو عشق مصطفیٰ۔ تو کہنے والے نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ حضور کے نام پہ صرف موت ہی قربان کرنی ہے، زندگی
غیروں کے نام پہ قربان اور موت حضور کے نام پہ قربان، یہ کیسا ہے؟ ایک آدمی ساری زندگی غیر ملک کے ساتھ مدد کرے، ان کا تعاون کرے اور کہے مجھے پاک فوج سے تمغہ امتیاز مل جائے تو اس کو ملے گا؟ بولیں تو صحیح۔ ساری زندگی ملک کا غدار بن کے زندگی گزارے، نافرمانی پہ گزارے اور سازشیں کرے اور کہے جی مجھے مرتے وقت یا میرا جب آخری میری زندگی کی جو محنت اور کوشش ہے اور میری جو کاوشیں ہیں یہ پوری ہو رہی ہیں، میری مدت پوری ہو رہی ہے اور مجھے تمغہ امتیاز حکومت پاکستان کی طرف سے ملے تو یہ ممکن ہوگا؟ ہم زندگی ساری گزاریں غیروں کے طریقوں پر، اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر، اور کیا جملہ بولیں؟ غلامی رسول میں زندگی قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں زندگی قبول ہے کہ نہیں ہے؟ آج سے نیت کریں غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ابھی آئے نہیں ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں گھر سے باہر قدم رکھتی تو رب کعبہ کی قسم میرے پاؤں کے نیچے کانٹے ہوتے تو وہ پھول کی طرح نرم ہو جاتے، کوئی پتھر آتا تو وہ موم بن جاتا، باہر نکلتی تو مرحبا کی صدائیں آتی، پانی لینے کے لیے جاتی تو بقیہ عرب کی خواتین خود زور لگا کے پانی نکالتی، جب میری باری آتی پانی خود اوپر آ جاتا، اور گھر میں آتی تو آواز آتی بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ آپ کو مبارک ہو، قد حملتی بسید ہذہ الامہ، اس امت کے سردار آپ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، اور خالی اسی امت کے نہیں، قد حملتی بسید الاولین والآخرین، یہ اگلے پچھلوں کے سردار ہیں۔ رب نے اتنی شان عطا فرمائی، جب تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں گھر کا چھت پھٹتا ہے اور اللہ کا نور گھر میں آتا ہے اور اتنا منور ہو جاتا ہے میرا گھر، اور دیکھتے دیکھتے پوری کائنات منور ہو جاتی ہے، اور آواز آتی ہے اعطوہ خلق آدم وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح ورضاء اسحاق وبشرى یعقوب وشدت موسیٰ وجہاد یوشع ووقار الیاس ولحن داود وقلب ایوب وطاعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ واغمسوہ فی اخلاق النبیین علیہم الصلاۃ والسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے مشہور پیغمبر آئے ان کا بھی نام لیا کہ ان کی جو جو بنیادی ایک خوبی تھی وہ بھی ساری، اور جتنے آج تک پیغمبر آئے ہیں سب کے اخلاق نکال کر میرے اس شہزادے کو عطا کر دیے جائیں۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جہاں لوگوں کے انسانیت کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے آپ کے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ رب نے ان کو اخلاق عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو بھی اس کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ بچپن میں جو بھی آ کے دیکھتا ہے یہ کہتا ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں آپ لوگوں نے کیا دیکھنا ہے؟ میں 1.25 لاکھ پیغمبروں کے پاس گیا، میں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو رب کی طرف سے آواز آئی اے جبریل یہ پہلے اور آخری ہیں، نہ ان سے پہلا کوئی ایسا خوبصورت نہ ان کے بعد کوئی ایسا خوبصورت آئے گا۔ نام محمد، آسمانوں پہ احمد، ادھر محمد۔ احمد کہتے ہیں جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرے، محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اللہ کے بعد سب سے زیادہ حمد ہو۔ محمد کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جن کے ساتھ جس کی نسبت جڑ جائے وہ بھی قابل حمد بن جائے۔ آج جو ہم اتنے فضائل والے بنے ہوئے ہیں، رحمت ہمارے پلے ہے کیا؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ آقا کی غلامی کی جو نسبت میرے آپ کے ساتھ جو لگی ہے یہ اسی کا تو صدقہ ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی امت جنت میں نہ جا سکے گی بڑے سے بڑا نیک جب تک میری لاڈلی امت پوری جنت میں نہ چلی جائے۔ یہ اسی نسبت کا صدقہ ہے۔ اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، اس ترجمے کو ہم نے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کون کون ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے؟ سارے تیار ہیں؟ ایک ترجمہ لفظ محمد کا یہ بھی ہے کہ جس کی سجن بھی تعریف کرے دشمن بھی تعریف کرے۔ ہماری نہ سجن تعریف کرتے ہیں نہ دشمن تعریف، تو آج سے نیت کریں کہ ہم نے ایسا بننا ہے کہ ہر کوئی
ہماری گواہی دے، ہر کوئی ہمارے بارے میں فدا ہو، ہر کوئی یہ گواہی دے کہ واقعی یہ عظیم انسان ہے، اس کی نیت تو کر لیں سارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا۔ عقوق الوالدین کا لفظ عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے، نافرمانی کے لیے عق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فرمایا جب جس بچے کا 7ویں دن عقیقہ ہو جاتا ہے اللہ اس کی نافرمانیوں کے جذبوں کو ختم فرما دیتا ہے، اس لیے عقیقہ ضرور کیا کرے۔ گنجائش ہو نہ ہو، 2 بکروں کی نہیں ہے بیٹے کے اوپر تو بیٹے کے جب پیدائش ہو تو 1 بے شک کر دیں، وہ گوشت گھر میں بھی آپ سارا استعمال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، سارا گوشت بے شک گھر میں رکھ لیں، کچھ تھوڑا بہت تقسیم بھی کر دیں، اعلیٰ درجے تو 3 حصے کیے جائیں، نہیں سارا بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے، لیکن جانور ذبح ضرور کریں 7ویں دن۔ یہ عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے شیطانی، نفسانی اور جتنی اندر کی بیماریاں اللہ اس کو ذبح فرما دیتے ہیں۔ عقیقے کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے پرورش جو حلیمہ سعدیہ کے پاس فرمائی، نام دیکھیے حلم، باپ کا نام عبدیت سے عبداللہ، ماں کا نام آمنہ امن سے، اور دائیا کا نام شفا، اور جو لے کے جا رہی ہیں حلم اور سعادت سے، اور جب لے کے جا رہی ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ جب اونٹنی پہ بٹھانے لگا تو اونٹنی یوں آسمانوں کو دیکھا، گویا کہ زبان حال سے یہ کہا کہ اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ امام الانبیاء میرے اوپر سوار ہوں۔ تو ہم بھی آسمانوں کو دیکھیں نا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ دل ہی دل میں اس قابل نہیں تھے کہ تو نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اس قابل نہیں تھے۔ اور ایسی تربیت ہوئی، ایسی تربیت، ہم نے بھی بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں تیراکی سیکھ لی تھی۔ ہم اپنے بچوں کو موبائل چلانا سکھاتے ہیں، گیمیں چلانا سکھاتے ہیں، بچوں کا اپنے ہاتھوں سے بیڑا غرق اور ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ بچوں کو ایسی ورزش روزانہ کی بنیاد پہ جس سے ان کا پسینہ نکلے، یہ بھی نیت کریں، یہ بھی سنت ہے، کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اپنا بھی پسینہ نکالیں یہ سنت ہے، بچوں کا بھی پسینہ نکلوائیں یہ سنت ہے، خواتین کا بھی یہ ورزش واک کچھ نہ کچھ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری اور بڑی اہم سنت ہے۔ اور اس انسان کی نماز میں بھی جان پیدا ہوگی۔ راؤن جی مریا کی نماز پڑھے گا، کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہے تو کیا خشوع خضوع ہوگا؟ تو یہ بھی اپنی ایکٹیویٹی اندر پیدا کریں۔ اور 6 سال کی عمر ہے، تربیت دیکھیں کیا ہو رہی ہے۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھے بزرگ چکی پیس رہے ہیں اور پیسی نہیں جا رہی۔ کہا چچا جان کیا معاملہ ہے؟ کہا غلام ہوں بیٹا، اور مالک نے میرے ذمہ یہ کام لگایا، اگر نہ کروں تو مجھے وہ مارتا ہے، تو اس لیے مجھے ہر حال میں یہ کرنا پڑتا ہے۔ کہا چچا جان آج کے بعد روزانہ میں آپ کے آگے ہیلپ کیا کروں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 6 سال کی عمر میں جا کے روزانہ اس چچا کی جگہ کا کام، اس بزرگوں کی جگہ کا کام، ایک غلام تھے اور یہاں امام الانبیاء ہیں اور جا کے کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے تو غلاموں کے ساتھ تو چھوڑیے، غلام کی تو ایک ظاہری طور پہ دیکھا جائے حیثیت ہی کچھ نہیں کہ وہ اپنی ذات کا بھی بیچارہ مالک نہیں ہے۔ ہم تو ہمارے پاس جو کام کرتے ہیں، ہمارے بچے کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہیں اور تم لینڈ لارڈ ہو، اور یہی لینڈ لارڈ بڑا ہو کے اپنے باپ کو بھی سمجھتا ہے کہ تو بھی غلام ہے، تیری بھی اوقات کچھ نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت، ان کی انا ختم کرنے کے لیے جو تدابیر ہو سکتی ہیں، ماں کی خدمت کروائیں، گھر کی صفائی کروائیں، چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے آپ کو اربوں روپے دیے ہوئے ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی ترتیب پہ آپ کیا کہا کرتے تھے کہ میری دلی تمنا ہے اللہم احیینی مسکینہ، زندگی کی حیات کے جتنے دن بھی گزاروں تو مسکنت میں، غربت میں گزاروں، وَأَمِتْنِي مسکینہ، جاؤں تو مسکنت میں جاؤں، پردہ جب فرماؤں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ یوم القیامہ، کل قیامت میں میرے ارد گرد کون ہوں۔ اور ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کا پروٹوکول، وی آئی پی لوگوں کے ساتھ سیلفیاں ہوں اور پروٹوکول، اور پتہ لگے انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ اور فلاں چیز پہ کہ میرے بچے کی فلاں، یہ خود ہی تو اپنے بچوں کا بیڑا غرق اپنا بھی کر رہے ہیں، ساتھ بچوں کا بھی کر رہے ہیں۔ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، کیا پڑے ان چیزوں میں۔ اللہ مجھے بھی نکالے، آپ کو بھی نکالے۔ آپ حضرات کی دعاؤں سے کچھ
ملکوں کے سفر ہیں یورپ وغیرہ کے، تو 3 جمعے میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. واپس آ کے انشاءاللہ پھر سیرت کو ہم امید ہے کہ کوئی 40 سے 50 جمعے پوری سیرت کو بچپن سے لے کر دنیا سے رحلت ہونے تک ساری سیرت کا خلاصہ. ویسے تو ساری زندگی کہتے ہیں 7 زمین آسمان یہ وہ بن جائیں، کاغذ بن جائیں جس پہ لکھا جاتا ہے، سارے درخت قلم بن جائیں اور جن و انسان اور ساری کائنات لکھنے والی بن جائے اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تو رب کعبہ کی قسم حضور کی زلفوں کی شان بھی نہیں بیان ہو سکتی. اللہ نے جو میرے آپ کے محبوب کو مقام عطا فرمایا، تو کچھ اسفار ہیں انشاءاللہ دعا فرمائیے گا، یہی پیغام لے کر وہاں بھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو واپس آ کر انشاءاللہ العزیز اس کو پھر آگے لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.